اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ تمام حضرات درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ میں تھے تو ایک جنگ ہوئی ان دنوں میں، اس جنگ کو کہتے ہیں جنگ خندق۔ قصہ یوں ہے کہ صحابہ نے اللہ کے نبی علیہ السلام کو اطلاع دی کہ مکے میں جو دشمن ہیں اسلام کے، وہ اس بار بہت بڑی تعداد میں مدینہ منورہ پہ حملہ کرنا چاہتے ہیں، تو ان کو روکنے کی تدبیر کی جائے۔ اب پتہ لگا دشمن اتنے زیادہ آنے والے ہیں کہ روکا کیسے جائے، تو حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہمارے دیش میں جب دشمن کو روکنا ہوتا ہے تو چاروں طرف شہر کے کھائی بناتے ہیں تاکہ کوئی اس کھائی کو پار نہ کر سکے۔ ہم اس طرف رہیں گے تیر لے کے تو اس طرف دشمن رک جائے گا، تو اس طرح اپنے سے زیادہ دشمن کو بھی روکا جا سکتا ہے۔ تو چنانچہ کھائی کھودنی جب شروع کی تو وہ گرمی کے دن تھے، شدت کی گرمی تھی، اور اتفاق سے اس سال فصل نہیں ہوئی تو قحط پڑا ہوا تھا، کھانے پینے کی چیزیں کم تھیں، پانی پہلے سے ہی کم تھا۔ اب جب کھدائی شروع ہوئی تو پتہ لگا دشمن چل پڑا ہے مکے سے۔ اب روز ادھر سے بھی خبر آ رہی کہ دشمن چل رہا ہے، ادھر خندق تیار ہو رہی۔ جب دشمن بالکل قریب آنے والا تھا تو کچھ صحابہ نے آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، یا رسول اللہ، آپ نے جہاں ہماری ڈیوٹی لگائی، جس جگہ ہم کھود رہے ہیں، وہاں تو ابھی کام رکا ہوا ہے، کیونکہ جو نیچے پتھر ہے، نیچے پہاڑ ہے، وہ ٹوٹ ہی نہیں رہا۔ اب نبی علیہ السلام نے جب یہ بات سنی تو آپ علیہ السلام خود موقع پر پہنچے۔ پھر یاد رکھیے گا، میں بتا رہا ہوں کہ دشمن قریب پہنچنے والا ہے، گرمی ہے، پیاس ہے، بھوک ہے، اور پریشانی کا وقت ہے، فکر مندی کا وقت ہے۔ اب نبی علیہ السلام جب وہاں پہنچے تو دیکھا واقعی خندق کا وہ حصہ تو توڑا ہی نہیں۔ اب چاہے ساری خندق تیار ہو گئی، جب یہ باقی ہے تو دشمن تو اندر آ جائے گا ادھر سے آسانی سے۔ تو نبی علیہ السلام نے ان کو یہ نہیں کہا کہ تم اتنے دن کیا کرتے رہے، ڈانٹا نہیں، ان پر ناراض نہیں ہوئے، بلکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے وہ ہتھوڑا اپنے ہاتھ میں پکڑا جس سے پتھر کو توڑا جاتا ہے۔ اب یہاں مختصر سی ایک بات آپ سے گزارش کر دوں کہ دنیا کے 70 مردوں کی طاقت جو ہے نا، وہ ملا کے ایک جنتی آدمی کی طاقت بنتی، اور 70 جنتیوں کو ملا کے ایک نبی کی طاقت بنتی ہے، اور محمد رسول اللہ کو تو اللہ نے 1,24,000 نبیوں کی طاقت بھی، ان کا علم بھی، اور پوری کائنات کے تمام خزانوں سے نبی علیہ السلام کو اپنا نائب بنا کے دنیا میں بھیجا۔ اب ہتھوڑا کس کے ہاتھ میں ہے جی؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ۔ اب جب انہوں نے پہلی ضرب ماری تو وہ جو پتھر ٹوٹ نہیں رہا تھا کئی دن سے، پہلی ضرب میں ہی اس میں درار پیدا ہو گئی، پورے کے پورے پتھر میں پھٹ گیا۔ اب نبی علیہ السلام، پھر آپ کو دوبارہ یاد دلا رہا ہوں، نبی علیہ السلام نے گرمی ہے، پیاس ہے، شدت ہے، پریشانی ہے، دشمن کے آنے کا اندیشہ ہے، اس دوران اپنے ہاتھ میں گن پکڑا، مارا، وہ درار پیدا ہوئی تو فرمایا خوش ہو جاؤ، اللہ نے کیسر و کسرا کی چابیاں تمہیں عطا فرما دی ہیں۔ یعنی ادھر تو اپنی ابھی جان بچانے کی بات ہو رہی ہے، مدینہ بچانے کی بات ہو رہی ہے، صحابہ کی زندگیاں محفوظ کرنے کا کام ہو رہا ہے، لیکن نبی علیہ السلام نے کیا کیا؟ اس پریشانی کے وقت میں امت کو خوشخبری سنا دی کہ وہ جو بڑا ملک ہے، جو بڑی حکومت ہے، اللہ وہ بھی تمہیں عطا فرما دیں گے۔ ایک بار پھر سنیں دھیان سے، گرمی ہے، پیاس ہے، بھوک ہے، دشمن کے آنے کا اندیشہ ہے،
تو نبی علیہ السلام اس کے درمیان کیا کر رہے ہیں؟ نبی علیہ السلام اپنی امت کو حوصلہ دے رہے ہیں، ڈرا نہیں رہے۔ کیا کر رہے ہیں جی؟ پریشانی کے وقت میں بھی امت کو حوصلہ دے رہے ہیں۔ آج کل ہمارے لیڈروں نے کام پکڑ رکھا، وہ حکومت کے نام پہ کبھی مسلمانوں کو SIR سے ڈرا رہے، کبھی وقف بل کے نام سے ڈرا رہے، کبھی ووٹیں کٹنے کے نام سے ڈرا رہے، اور ڈرانے کا دھندا شروع کر رکھا۔ اور نبی علیہ السلام کی کیا سنت ہے؟ پریشانی کے وقت، دکھ کے وقت اور کوئی تکلیف اگر سامنے آ جائے تب بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کو حوصلہ دیتے ہیں، ان کی ہمت بڑھاتے ہیں، ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، ان کو خوشخبریاں سناتے ہیں، ڈراتے نہیں ہیں، امت کو خوف زدہ نہیں کرتے۔ تو اس بات کو اپنے اوپر بھی لے آؤ۔ اگر زندگی میں کبھی کوئی بڑی بیماری لگ جائے، کبھی گھر میں پریشانی آ جائے، کبھی رشتوں میں پریشانی آ جائے، تعلقات میں مصیبت پڑ جائے، کاروبار میں سلم آ جائے بہت بڑا، کوئی رشتہ داریوں میں کھٹاس آ جائے، تو اس کو بڑھایا نہیں کرتے، محمد رسول اللہ حوصلہ افزائی کرتے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ کائنات کے سب سے بہادر انسان ہے، اللہ کے نائب بن کے آئے، اور بہادر وہی ہوتا ہے جو دکھ میں، تکلیف میں گھبراتا نہیں ہے، جو گھبرا کے گالیاں دینے لگے، جو گھبرا کے لڑنے لگے، جو گھبرا کے چگلیاں کرنے لگے، جو گھبرا کے برائیاں کرنے لگے، وہ بہادر نہیں ہے، وہ تو اول درجے کا بزدل ہے کہ ذرا سی پریشانی آتی ہے تو پھر بک بک کرنے لگ پڑتا ہے۔ بہادری کے ساتھ زندگی گزارنی ہے۔ سیدنا اسماء، سیدنا سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو جہل کے سامنے کہا تھا کہ اگر تم میری بوٹیاں بھی نوچ لے گا تو محمد رسول اللہ کا کلمہ میرے جسم سے علیحدہ نہیں ہو سکتا۔ اور اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو جہل کے سامنے مار کھانے کے بعد کہا تھا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ معلوم ہے، لیکن رب کعبہ کی قسم تو اگر اسماء کی بوٹیاں بھی نوچ لے تو نبی علیہ السلام کا پتہ مجھ سے معلوم نہیں کر سکتا۔ اپنے اندر عشق کو معجزن رکھے، اللہ کے نبی سے تعلق مضبوط ہوگا تو فکر اندیشیاں دور ہوں گی۔ کیا فرماتے ہیں نبی علیہ السلام کہ جب تک اللہ نہ چاہے کوئی مصیبت نہیں آ سکتی، اور اگر اللہ چاہے اس کی کوئی مصلحت ہو تو کوئی ہمیں مصیبت اور پریشانی سے بچا نہیں سکتا ہے۔ ایک صحابی ہیں، ایک مختصر سا واقعہ سنا کے آپ کو اپنی بات ختم کرتا ہوں کیونکہ مہمان آئے ہوئے ہیں، مولانا آئے ہوئے ہیں باہر سے۔ سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت جلیل القدر صحابی ہیں، بہت بڑے غیر مسلم بادشاہ کے ساتھ میٹنگ کرنے کے لیے گئے، ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھے کھانا کھا رہے ہیں۔ بادشاہوں کے رواج تھا کرسی میز لگائے جاتے ہیں ہر دور میں۔ حذیفہ بن یمان کھانا کھا رہے ہیں، دو ملکوں کے تعلقات کی بات ہو رہی ہے، خلیفہ کی طرف سے امبیسڈر بنا کے بھیجے گئے ہیں۔ اب کھانا کھاتے کھاتے اچانک روٹی کا ایک ٹکڑا زمین پر گر گیا۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے، اس ٹکڑے کو اٹھایا، جھاڑا اور پھر کھانے لگے۔ پیے نے کہا جو ان کا پیے تھا ساتھ میں کہ حضرت یہ کیا کرتے ہو، بڑی بے عزتی کی بات ہے، یہ سامنے بادشاہ کیا سمجھے گا؟ اور فرمایا تو مجھے بادشاہ کی فکر بتا رہا ہے، میں تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا پابند ہوں۔ میرے نبی نے کہا کہ اگر کوئی کھانے کی چیز گر جائے اور اس کو صاف کر کے کھایا جا سکتا ہے تو اس کو استعمال میں لاؤ، میں اپنے نبی کو خاطر میں لاتا ہوں، دشمن کو خاطر کے اندر نہیں لاتا۔ اس لیے سنتوں پہ چلتے ہوئے لوگوں کو نہ دیکھیں، دین پر چلتے ہوئے لوگوں کو نہ دیکھیں، اپنے کو دیکھیں اور نبی علیہ السلام کی ذات مبارکہ کا حکم مانیں۔ کریں گے انشاءاللہ؟ کریں انشاءاللہ؟ اپنے آپ سے ابتدا کرنی ہے اور دعا کیجئے، پھر کبھی وقت آئے گا اطمینان سے آپ کے ساتھ باتیں ہوں گی اللہ نے چاہا۔ ابھی آج جو ہمارے مہمان آئے ہوئے ہیں ان کے ساتھ گفتگو ہونی بہت ضروری ہے۔ اللہ کریم مجھے بھی اور آپ سب کو بھی ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔